کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ۔ کل رجیم و اسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی النبی المرسل وعلی اطرتہ الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، بڑا عظیم جشن ہے، جشن غنچہائے گلستان تطہیر۔ 10 12 15 منٹ کی گفتگو رہے گی خادم کی، اور پوری کوشش یہ رہے گی کہ موضوع پر ہی بات کروں اور گفتگو سمیٹ لوں۔ اس کے بعد شعراء کرام کا سلسلہ ہے۔ اس عالم ہست و بود میں حکیم مطلق نے عالم خلقت میں رشتوں کی کائنات بکھیری ہے، اور رشتوں کی اس کائنات میں کیفیتیں ہیں، نزاکتیں ہیں، بہت سی باریکیاں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، اور باعتبار سن و سال یہ کربلا اور آل محمد علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ باعتبار سن و سال فکری، نظری، شعوری اختلافات ہوا کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے بڑوں کو اپنے فیصلے بدلنا پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب جشن میں آئے ہوں اور بچہ گھر جانے کی ضد کر رہا ہو، تو انہوں نے کہا بیٹھتے تو، مگر بچے کی وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں۔ غور فرمائے میں جو عرض کر رہا ہوں، عموماً یہ سب چیزیں روزمرہ کے مشاہدات میں ہوتی ہیں، مگر خدا کی قسم کربلا کی پوری کائنات شہادت میں کوئی ایک بچہ ایسا نہیں ملتا جس کی وجہ سے بڑوں کو اپنے فیصلے بدلنا پڑے، بلکہ جو آئیے تشریف لائے بھائی جان، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، آ جائیں گے۔ اجازت جی، تو کوئی بچہ ایسا نہیں ملتا جو بڑوں کے فیصلے سے ہٹا ہوا ہو یا بڑوں کو اس کی وجہ سے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا ہو۔ یہ تو الفاظ بھی مناسب نہیں ہے، تمہیدی بحث ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو بڑوں کا فیصلہ تھا وہی بچوں کا فیصلہ تھا۔ تجزیہ کیجئے اس کا، کیا پوری تاریخ کربلا میں کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت یہ بتاتی ہے کہ کسی خرد نے کسی بزرگ سے یہ کہا ہو کہ اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب بیعت کر لینی چاہیے؟ یہاں چھوٹوں اور بڑوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ کربلا ہے جو رشتوں کی قدریں سمجھا رہی ہے۔ کربلا بتا رہی ہے چچا بھتیجے میں رشتہ کیا ہوتا ہے، کربلا بتا رہی ہے ماموں بھانجے میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے، کربلا بتا رہی ہے، کربلا بتا رہی ہے مختلف البطن بھائیوں میں اطاعت کا جذبہ کیا ہوتا ہے، کربلا بتا رہی ہے مہمان نوازی کسے کہتے ہیں، کربلا بتا رہی ہے دوستی کسے کہتے ہیں، کربلا بتا رہی ہے اپنے کیا ہوتے ہیں، پرائے کیا ہوتے ہیں، ساتھی کسے کہتے ہیں، کم سنی کیا ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، یا اطمینان ہوتا ہے یا اضطراب ہوتا ہے۔ بہت توجہ، یا اطمینان ہوتا ہے یا اضطراب ہوتا ہے۔
ارے وہ کیفیت ہے جب اضطراب اپنی حدوں سے آگے بڑھتا ہے. بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو مصائب کے طوفان میں نکل جاتی ہے باتوں سے. بہت سے مقامات محل نظر ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو مقامات غور و فکر ہے. ذرا سا غور فرما لیجئے آپ, جب حالت اضطراب اپنی حد سے آگے بڑھتی ہے تو حالت اضطرار آ جاتی ہے. شریعت, میری طرف دیکھیے, شریعت رخصت دے دیتی ہے. یہ فقہی بحث ہے ما بین الفقہا. شریعت رخصت دے دیتی ہے. اگر اتنی بھوک ہو کہ جان جا سکتی ہے تو شریعت کہہ رہی ہے غیر ذبیحے کا مرغ آپ اتنا کھا سکتے ہیں جس سے جان بچ جائے. اسے رخصت کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں. بقدر ضرورت آپ پانی پی لیں, جان بچا لیں. ارے 4 برس کی ہے شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہا, کوفے کی اوباش عورتیں صدقے کے کھجور پھینک رہی ہیں. توجہ ہے, جواب کیا ہے؟ الصدقۃ علینا الحرام. یہ آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں جہاں حالت اضطرار میں بھی حرام حرام رہتا ہے, حلال حلال رہتا ہے. اس رخ سے سوچئے, کربلا کو اس رخ سے دیکھیے. کربلا کا منظر اور کربلا کا پس منظر حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو خود ششماہے کو, شہزادے کو میدان میں لے کے آ رہے ہیں. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, فضائل پڑھ رہا ہوں مصائب کے گوشوں سے. دیکھیے معلقات, 7 معلقات, بزرگ موجود ہیں, علماء موجود ہیں. معلق کہتے ہیں جو آویزاں ہو, ٹنگا ہوا ہو, معلق. 7 معلقات, 7 مشہور قصیدے جدار خانہ کعبہ پر, اس پر فخر ہو رہا ہے. کیا آیا؟ توجہ, سورہ کوثر کا ہو سکے تو اس کا جواب لاؤ. انہوں نے کہا ما ھذا کلام البشر یا لیس من کلام البشر, کہ یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے. ہم جواب کس کا لائیں؟ یہ بشر کا کلام نہیں ہے, ہم جواب کس کا لائیں؟ دیکھیں, قرآن الہی کے مقابلے میں عرب نے ساری طاقتیں لگا دی ہیں. سورہ کوثر لایا گیا تو انہوں نے کہا ما ھذا کلام البشر یا لیس من کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. توجہ, قرآن شہادت آیا, بہت توجہ, قرآن شہادت آیا. کوثر قرآن شہادت علی اصغر کی شکل میں لے کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. جب کوثر قرآن شہادت سامنے آیا تو پسر سعد کو کہنا پڑا اختہ کلام الحسین. ہائے ہائے, میں مصائب کے جگر سے فضائل پڑھ رہا ہوں. تو پسر سعد جو عربی ہے, جو عرب ہے, اسے کہنا پڑا اختہ کلام الحسین. وہ کہہ رہے تھے کل کے عرب کہ ما ھذا کلام البشر یا لیس من کلام البشر. یہ پورا عرب گنگا ہو گیا تھا سورہ کوثر کے سامنے. آج قرآن شہادت کا سورہ کوثر علی اصغر کی شکل میں آیا ہے. 9 لاکھ کا لشکر گنگا ہے, کہہ رہا ہے ان کے کلام کو قطع کر دے. علی اصغر نے سب کو لاجواب کر دیا. وہ جدار خانہ کعبہ پر آویزاں تھا, یہ کوثر صدر امامت پر آویزاں ہے. اور یہ شہزادے علی اصغر کا خاصہ ہے کہ آپ اپنے پیروں سے چل کے نہیں آئے بلکہ امامت کے پیروں سے چل کے آئے ہیں. امامت کے پیروں سے چل کے آئے ہیں. حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مماثلت دیکھیں, میں جلدی گفتگو سمیٹ لوں گا. حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کو عمرے سے بدلا ہے اور امام سفر فرما رہے ہیں. بہن کی گود میں علی اصغر ہیں, گود نہیں چھوڑ رہے ہیں. حسین نے کچھ کان میں کہا ہے, چند دنوں کا بچہ ہے, امامت کی گفتگو سمجھتا ہے. کیا کان میں کہا وہ تو علی اصغر سمجھے اور حسین علیہ السلام.
لیکن سمجھے حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا، عازم کربلا ہوئے، علی اصغر نے کعبہ آغوش خواہر کو چھوڑا اور عمرہ شہادت کے لیے عازم سفر کربلا ہوئے۔ یعنی حسین علیہ السلام کی جو رضا ہے اسی میں علی اصغر کی رضا ہے۔ اور امام علیہ السلام دیکھیے، خود آپ علی علیہ السلام سے اور امام علیہ السلام سے 3 علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ اصغر اس میں تصغیر ہے، سب سے چھوٹا، مگر علی کی رعایت ہے، یعنی سب سے چھوٹا بھی علی ہو تو 9 لاکھ کے لشکر کو گونگا کر دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے چلا ہے کم سنی کا؟ یہ تو کئی راتوں کا موضوع ہے، کئی راتوں کی گفتگو ہے، میں صرف چند لمحوں میں سمیٹ رہا ہوں۔ ملائیے تاریخ سے تاریخ کو، ملائیے ماضی کے آئینے میں دیکھیے، حال کے آئینے میں دیکھیے تو ماضی کی تدویر نظر آئے گی، ماضی کے آئینے میں دیکھیے تو مستقبل کا عکس نظر آتا ہے۔ حضور سرور کائنات تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، بددوؤں کے بچے پتھر برساتے ہیں، لہو لہان پریشان آئے، کا کیا ہوا؟ کا چچا ایسا ایسا ہے، بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، بات سمیٹ رہا ہوں۔ کا اچھا۔ اب جب اگلے روز رسول نکلے تو سرکار ابو طالب نے فرمایا، سنیے، فرمایا اخرج ما محمد یا قزیم، قاف زواد یہ میم، قزیم، یہ وہ ٹائٹل ہے جو مولائے کائنات کو ان کے بابا نے دیا۔ اے میرے قزیم بیٹے، اب تم محمد کے ساتھ نکلو۔ قزیم کے معنی اہل لغت نے بیان کیے ہڈیوں کو توڑنے والا، اے وہ جو ہڈیوں کو توڑنے والا ہے، تم محمد کے ساتھ نکلو۔ آج جب علی ساتھ میں نکلے، 10 برس کا بچہ ساتھ میں نکلا، لفظیں دے رہا ہوں، 11 برس کا بچہ ساتھ میں نکلا، تو وہ جو اوباشوں کے بچے ساتھ میں لگ جاتے تھے، وہ جب پہنچے تو انہوں نے اپنے اپنے گھر جا کے کہا، یہ جملہ بھی تاریخ نے لکھا، جناب ابو طالب علیہ السلام کی تصدیق ہوئی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا قزیم، تو ان بچوں کے منہ سے یہ نکلا۔ جب ان کے ماں اور باپوں نے پوچھا، میں نے ترکیب صرف کی تھی ماں اور باپوں، آپ نے لطف نہیں لیا، جب ان کے ماں اور باپوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا قزمنا علی، علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دیں۔ اور جنگ احزاب میں جب عمر ابن ود سامنے آیا تھا تو اس نے کہا تھا، ایک ہاتھ ایسے پیشانی پر رکھ کے، ھذا قزیم، شاید وہ بھی گردے کارواں تھا انہی بچوں کے قافلے کی جو ہڈیاں توڑا کے واپس پہنچے تھے۔ اس نے پہچانا اور ایڈریس کیا کہ یہ تو وہی ہڈیوں کا توڑنے والا ہے۔ اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے، توجہ، آپ ذاکرین سے سنتے ہیں، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جناب اونو محمد علیہ السلام کی بھی جنگ ہے، شہزادہ قاسم کی بھی جنگ ہے، اہل حرم اسیر ہو گئے ہیں، کربلا ہو گئی ہے۔ گفتگو ختم، بہت مختصر، آپ شاعری سماعت فرمائیں۔ ویسے بھی جشن کی محفل کی تقریر اذان کے مترادف ہوا کرتی ہے، بس یہ اذان مودت ہے، اور اس کے بعد آپ نماز سماعت سخن ادا فرمائیں گے، میں بھی اس میں شامل ہوں آپ کے ساتھ۔ اہل حرم اسیر ہو گئے، مصائب نہیں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ یزید کا دربار ہے، اسیروں میں 4 برس کا، میرا موضوع کم سے نہیں ہے، 4 برس کا جناب عقیل کا پوتا ہے۔ میں نے گفتگو ختم کر دی 2 سے 3 منٹ۔ یزید کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہے، اسی کا بچہ ہے، وہ بھی اسی عمر کا ہے۔ اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور جناب عقیل کے پوتے کی طرف تنزیہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے اس بچے سے کشتی لڑو گے؟ جناب عقیل کے پوتے نے ایک نگاہ ڈالی یزید پر اور یزید زادے پر، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اے یزید، اگر تجھے مقابلے کا اتنا شوق ہے
تو ایک خنجر اپنے بچے کو دے دے، ایک مجھے دے دے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم اشراف عرب پست نسبوں سے کشتیاں نہیں لڑتے، مقابلہ کرتے ہیں۔ جناب عقیل کے پوتے نے 4 برس کے سن میں فیصلہ کر دیا کہ کل جھوٹی تاریخیں گڑھی جائیں گی، یک نسبی کا افسانہ گڑھا جائے گا کہ یک نسب تھا۔ جناب عقیل کا پوتا ڈانٹ کے کہہ رہا ہے کہ تم پست نسب ہو، ہم اشراف ہیں، یعنی ہمارے تمہارے بیچ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو یزید نے اپنے بچے کو گود سے اتارا اور کہتا ہے تو اندر جا۔ پھر جناب عقیل علیہ السلام کے 4 برس کے پوتے سے کہتا ہے اچھا تم بڑے چھوٹے سب ایک ہی سے ہو۔ سچائی وہ ہے جو دشمن کے سر چڑھ کے بولے۔ جناب عقیل کا پوتا 4 برس کا یزید سے کہلوا رہا ہے کہ اچھا تم بڑے چھوٹے سب ایک ہی سے ہو۔ یزید مجبوراً اقرار کر رہا ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد۔ جناب عقیل کا پوتا یزید سے اقرار کروا رہا ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو امام نے فرمایا، باقاعدہ مؤذن ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، امام کے لشکر میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے صبح عاشور اذان دی ہے، باقاعدہ مؤذن ہے جناب حجاج بن مسروق علیہ السلام، لیکن آج صبح عاشور امام فرما رہے ہیں بیٹا اکبر تم اذان کہو۔ یہ اذان نہیں ہے، صرف یہ رجز ہے، یہ لہجہ ہے، یہ گھن گرج ہے، یہ رجز ہے، یہ للکارا جا رہا ہے، نبی کے لہجے میں علی بول رہے ہیں۔ یہ اذان نہیں ہے، یہ بت شکن کے پوتے کی صدا گونج رہی ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آؤ عقائد کی جنگ ہے کربلا، ہم بتاتے ہیں۔ اور جب جنگ کی آخری پاری آئی تو حسین علیہ السلام لے کے نکلے شہزادے علی اصغر علیہ السلام کو۔ جنگ شروع ہوئی، تقدم یا بنیا، اذان صبح کہی شہزادے علی اکبر علیہ السلام نے، اور جنگ ختم ہونے سے ٹھیک پہلے حسین لے کے آئے شہزادے علی اصغر علیہ السلام کو۔ علی اصغر نے مسکرا کے فتح کا اعلان کیا، آخری مورچہ ہے، آخری مارکا ہے، اب اس کے بعد صرف حسین علیہ السلام کی جنگ ہے۔ بس ایک شعر پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ صبح عاشور شروع ہوئی اذان علی اکبر سے، اور حسین علیہ السلام سے پہلے مسکرا کے علی اصغر علیہ السلام نے اپنی فتح کا اعلان کیا۔ اب ایک شعر پر بات ختم کر رہا ہوں کہ اکبر کی اذا سے علی اصغر کا تبسم کہتا ہے کہ ہم جیت گئے، سب کو بتا دو۔